اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر کی انگلش بک کا لیسن 6.2 ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کا عنوان ہے دا رینیسنس. اس کو رینیسا بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ فرانسیسی زبان سے نکلا ہے اور اصل میں یہ رینیسا ہیں، تو انگلش میں آ کر رینیسنس بنا ہے. اور رینیسنس کی معنی جو ہے وہ ہے دوسری زندگی، نشاط ثانیہ، حیات ثانیہ. اور یہ نام اس کا اس لیے پڑا ہے کہ ڈارک ایجز کے بعد ایک نئی زندگی کی ہے وہ یورپ میں اور انگلینڈ میں شروع ہوئی، اور وحشیانہ زندگی ترک کر کے لوگ جو ہیں وہ انسانیت دوستی اور انسانیت کے بارے میں علم حاصل کرنے اور دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنے کے شوقین ہو گئے. تو اور اس کی اصل روح جو ہے، یہ تحریک جو اٹھی ہے یہ یونان اور روم سے اٹھی ہے اور پھر پورے یورپ میں جو ہے یہ جا کر پھیل گئی. تو اس لیے اس کو دوسری زندگی کہتے ہیں، اور یورپ کی زندگی جو ہے یہ دوسری زندگی جو علم دوستی کی زندگی ہے، یہ یہیں 13ویں-14ویں صدی سے شروع ہوئی. اس سے پہلے یہ لوگ وحشیانہ زندگی گزارتے تھے. اس کے رائٹرز ہیں گریس کیوریلا اور اینجلو کیلنڈرا. So let's begin in the name of Allah. The Renaissance period was a rebirth of the human desire. رینیسنس پیریڈ، نشاط ثانیہ کا دور، یہ انسانی خواہشات کی ری برتھ ہے، دوبارہ پیدائش ہے. ٹو ایکسپلور اینڈ ٹو لرن مور اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ واٹ could be achieved، کہ وہ تلاش، وہ کھوج لگائی جائے اور دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا جائے اور یہ جانا جائے کہ کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. Its roots lay in the ancient worlds of Greece and Rome. اس کی جڑیں یونان اور روم کی قدیم دنیاؤں میں ہیں. مطلب یہ تحریک یونان اور روم کی قدیم دنیاؤں سے اٹھی. From these roots grew the ideas. اور ان جڑوں سے ایسے افکار نے جنم لیا، ایسے افکار ان کی وجہ سے بڑھنے لگے. which challenged the thinking of the times، جس نے اس زمانے کے سوچ کے انداز کو للکارا. اس زمانے کی سوچ کا انداز جو تھا منفی انداز تھا، منفی انداز میں لوگ سوچتے تھے، اور ظاہر ہے جو کوئی جیسے سوچتا ہے ویسی زندگی بسر کرتا ہے، تو منفی انداز میں زندگی بسر کرتے تھے. تو جب ایسے افکار نے جنم لیا جنہوں نے اس زمانے کی سوچ کو للکارا، اس کے بعد and which branched into inquiry into all aspects of human world، اور پھر اس نے ہیومن ورلڈ، انسانی دنیا کی تمام اسپیکٹس، تمام پہلوؤں کی انکوائری کرنے کا، تحقیقات کرنے کے لیے یہ پھیل گئی، برانچ آف ہو گئی، یہ پھیل گئی. یہ آئیڈیاز اتنی پھیلی کہ اس نے انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا یا اس پر تحقیقات کی. This challenge to old ideas brought enormous change. اور پرانے خیالات کی اس للکار نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کی، یا یہ للکار جس نے پرانے خیالات کو للکارا، یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا. The fruits of this inquiry and experimentation set the scene for our modern world. اور اس انکوائری، ان تحقیقات اور ان تجربات کے پھل کی وجہ سے ہماری ماڈرن جدید دنیا کا منظرنامہ وہ ممکن ہوا، وہ اس نے پیدا کیا. مائیکل اینجلو، شیکسپیئر، گیلیلیو، کولمبس، ہیو یو ہرڈ آف دیم؟ کیا آپ نے مائیکل اینجلو،
شیکسپیئر، گیلیلیو اور کولمبس کے بارے میں سنا ہے؟ ون واز این آرٹسٹ، ان میں سے ایک فنکار تھا. ون اے پلے رائٹ، اور ان میں سے ایک ڈرامہ نگار تھا. ون اے سائنٹسٹ، اور ایک سائنسدان تھا. اینڈ ون این ایکسپلورر، اور ان میں سے ایک سیاح تھا. وچ واز وچ؟ اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کیا تھا، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. ایچ ان ہز اون وے represented the spirit of the Renaissance. ہر ایک نے اپنے ہی انداز میں نشاط ثانیہ کی روح کی نمائندگی کی. The desire to question and develop human knowledge and achievement. اور یہ وہ خواہش ہے، یہ نشاط ثانیہ وہ خواہش تھی کہ انسانی علم اور اس کے کامیابیوں پر سوالات اٹھائے اور ان کو اور زیادہ ترقی دیں. These gifted men، یہ خداداد صلاحیتوں کے مالک لوگ. And many more people like them، اور ان جیسے بہت سارے اور لوگ. Lived during the 15th and 16th century، یہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں رہتے تھے. Their achievements helped bring about change، اور ان کی کامیابیاں تبدیلی لے کر آئی. By the end of the 13th century، 13ویں صدی کے آخر میں the last of the crusades in the Middle East was over، مشرق وسطی میں آخری صلیبی جنگ ختم ہو چکی تھی. The Christians had lost their struggle against the Arab Muslims، اور عیسائی عرب مسلمانوں کے سامنے ہار چکے تھے. But they brought back to Europe many new ideas and luxury goods، لیکن جنگ ہارنے کے باوجود وہ واپس اپنے ساتھ یورپ میں بہت سارے نئے خیالات اور پرتعیش سامان لے کر آئے. The kings، princes، nobles and their families wanted more of these luxury goods. بادشاہ، شہزادے، شرفا یا مالدار لوگ اور ان کے خاندان کے لوگوں میں ان پرتعیش سامان کی طلب بڑھی، وہ یہ سامان طلب کرنے لگے. Ask yourself why، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیوں. This demand led to a growth in trade، اس طلب کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہوا. This trade needed bankers، merchants، shopkeepers، craftspeople، sailors، adventurers، warehouses، ports and labor. اس تجارت کے لیے ان سارے شعبہ جات کی ضرورت تھی. یہ ہر شعبے کی میں الگ الگ وہ کرتا ہوں. بینکرز ہی ہیں، مرچنٹس تاجر، شاپ کیپرز دکاندار، کرافٹس پیپل دستکار، سیلرز ملاح، ایڈونچررز مہم جو، ویئر ہاؤسز گودام بھی چاہیے تھے، پورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ بندرگاہیں، اینڈ لیبر اور کارکن چاہیے تھے، مزدور چاہیے تھے. پورٹس فلورشڈ، بندرگاہیں آباد ہو گئیں. اینڈ ٹاؤنز آن ٹریڈ روٹس، اور ٹریڈ روٹس پر، تجارتی رستوں پر جو ٹاؤنز تھے، جو قصبے تھے، گریو، وہ بڑھنے لگے. Merchants and traders were the entrepreneurs of the 14th century. جو تاجر تھے، مرچنٹ اور ٹریڈرز دونوں تاجر جو تھے وہ 14ویں صدی کے انٹرپرینور تھے، وہ منتظمین تھے، آجر تھے، مطلب سرکردہ لوگ اس صدی کے جو تھے وہ تاجر تھے. Many people were attracted to the town by the opportunities to learn new skills and gain jobs. بہت سارے لوگ نئے ہنر سیکھنے کے لیے اور نوکری کے حصول کے لیے قصبوں کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، راغب ہو گئے. Peasants who had fought in the crusades were often given their freedom by their lords. وہ کسان جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی تھیں، بدلے کے طور پر ان کو ان کے آقا آزادی دینے لگے تھے. اینڈ
They went to the towns, اور وہ ان قصبوں میں جایا کرتے تھے. جب اپنے اقاؤں سے آزاد ہوتے تھے تو قصبوں کا رخ کرتے تھے. Knights did not always return to their lands. اور فوجی منصبدار وہ اپنی زمینوں پر واپس نہیں جاتے تھے. After years of adventure, مہم جوئی کے کئی سال کے بعد, country life seemed dull. جو دیہات کی زندگی ہے وہ بے کیف بے رنگ ہو کر رہ گئی. The plague of black death. میں نے پچھلی کسی سبق میں پلاگ اس کا پروناؤنسیشن کیا تھا. یہ پلیگ ہے, جیسے فلیگ جھنڈے کو کہتے ہیں تو پلیگ جو ہے وہ طاعون کو کہتے ہیں, اور وہ طاعون جس کو کالی موت کا نام دیا گیا تھا جو 1347 سے 1351 تک تھی, اس نے killed million of peoples, ملینوں لوگوں کو مار دیا تھا. causing a shortage of labor in the countryside, جس کی وجہ سے دیہاتوں میں کارکنوں کی شارٹیج پڑ گئی, وہ کم پڑ گئے, کارکن کم پڑ گئے, مزدور نہیں ملتے تھے. کسان وہ قصبوں کی طرف چلے گئے, نائٹس اپنے زمینوں پر جاتے نہیں تھے, اور پلیگ سے جو ہے ملینوں لوگ مر گئے. جو باقی تھے وہ قصبوں میں چلے گئے, تو اس لیے مزدوروں کی کمی پڑ گئی. These factors helped cause the breakdown of the feudal system. ان سارے پہلوؤں نے, ان سارے عناصر نے مل کر فیوڈل سسٹم, جاگیردارانہ نظام کا بریک ڈاؤن کیا, اس کا خاتمہ کر دیا. People had to look for new opportunities. اب لوگ نئے مواقع کی تلاش میں تھے. Look at the map of Europe. آپ یورپ کے نقشے کو دیکھیے. As you can see, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, Italy is central in the Mediterranean area. اٹلی بحیرہ روم کے علاقے کے ممالک کے علاقے میں مرکزی مقام رکھتا ہے. Most یا مرکز میں واقع ہیں. Most of the new luxuries came from the Middle East and Asia. چونکہ تعیش کا کافی سارا سامان, زیادہ تر سامان وہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ سے آتا تھا. So Italy's central location enabled its traders to distribute these goods to the rest of Europe. اس لیے اٹلی کے مرکزی مقام نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس سامان کو جب اٹلی آتا ہے تو اس کو باقی کی یورپ میں تقسیم کریں. یہاں اس بات پر آپ غور کیجئے کہ جب یورپ کے لوگ ڈارک ایجز میں رہتے تھے, جب ان کے پاس تعیش کا کوئی سامان نہیں تھا, جب ان کے پاس علم نہیں تھا, جب ان کے پاس فکر سوچ نہیں تھا, تب جو ہے سب کچھ سپلائی کیا جاتا تھا ایشیا سے, مسلمانوں کے ممالک سے, مسلم ممالک سے. The location of its ports meant the journey to the Middle East was not too long. اس کے بندرگاہوں کا جو مقام تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے, یا اس کا یہ مطلب تھا کہ مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ کے ممالک کا سفر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. Despite storms and pirates, طوفانوں اور سمندری قزاقوں کے باوجود, the sea was the safest way to trade. تجارت کا سب سے محفوظ ترین طریقہ یا کار یا رستہ جو تھا وہ سمندری رستہ تھا. as well as the quickest, اس کے ساتھ ساتھ یہ تیز ترین ذریعہ بھی تھا. overland routes were dangerous, اور بری راستے خطرناک تھے. with their mountains, rivers and bandits, اپنی پہاڑیوں کی وجہ سے, مختلف دریاؤں کی وجہ سے, اور بینڈٹس رہزنوں کی وجہ سے. such routes took months or even years to complete. ایسے رستوں کی تکمیل میں مہینے یا حتیٰ کہ سال ہا سال بھی لگ جاتے تھے. This also made them costly in time and resources. وقت اور وسائل کے لحاظ سے جو ہے یہ بہت زیادہ لاگت اس پر آیا کرتی تھی.
اس پر بہت زیادہ لاگت آیا کرتی تھی. The people of Italy were also the inheritors of the skills and knowledge of the old Roman Empire. اور اٹلی کے لوگ پرانے رومن سلطنت کے ہنر اور علم کے وارث بھی تھی. مطلب ان کو علم اور ہنر اپنی آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا. The ports and towns had maintained their sea trade and knowledge. اس کے بندرگاہوں نے، اٹلی کے بندرگاہوں نے اور اس کے شہروں نے علم اور تجارت اور علم کو برقرار رکھا تھا. کیسی حالت میں؟ when other parts of Europe had been taken over by the barbarians such as the Saxons and Danes. جبکہ یورپ کے دوسرے علاقوں کو وحشیوں نے، باربیرینز نے، وحشیوں نے قبضے میں لے رکھا تھا، اور وہ وحشی سیکسنز اور ڈینز کے قبائل تھے. as trade grew، جیسی ہی تجارت بڑھی، people in Venice, Genoa and Florence took the lead. وینس، جینوا اور فلورنس کے لوگ آگے نکل گئے. یہ جینوا ہے، جنیوا الگ ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، یہ جینوا ہے. Along their trade routes, ideas and knowledge also traveled. اور تجارت کے رستوں کے ساتھ ساتھ علم اور افکار، آئیڈیاز، نئے نئے نظریات اور علم جو ہے اس نے بھی سفر کیا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا آیا. فلورنس a Renaissance city. اب فلورنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ نشاط ثانیہ کا شہر کہلاتا ہے. فلورنس in the 15th century was marvelous. فلورنس 15ویں صدی میں حیران کن شہر تھا. Florentines believed they were living in a golden age. فلورنس کے رہنے والے یہ سوچتے تھے، یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک سنہری دور میں رہ رہے ہیں. It was a city that had everything. یہ ایک ایسا شہر تھا جس میں سب کچھ موجود تھا. Successful banks، اس میں کامیاب بینک تھے. Prosperous business، خوشحال کاروبار تھا. Wealthy citizens، اس میں کافی سارے مالدار شہری تھے. کرافٹس پیپل، اس میں دستکار تھے. آرٹسٹس، اس میں فنکار بھی تھے. اینڈ تھنکرز اور انٹلیکچوئلز، اور اس میں مفکر یا دانشور بھی تھے. all flourished from the city's profit. اور یہ سارے کے سارے شہر کے منافع، شہر میں جو منافع آتا تھا اس پر آباد تھے. just as the gold rush of the 1850s made Melbourne the queen of the south. بالکل ایسی ہی جیسے 1850 کے گولڈ رش نے، سونے کی ریل پیل نے میلبرن کو کوئین آف دا ساؤتھ بنایا، اس کو جنوب کی ملکہ بنایا. دا سیم اکنامک وائٹیلٹی فلوڈ تھرو فلورنس. وہی ریل پیل فلورنس میں بھی ریل پیل کرنے لگی. Italy was a collection of 14 states and kingdoms. اٹلی 14 ریاستوں اور مملکتوں کا مجموعہ تھا. Florence's geographic position made it a major avenue of trade between the north and the south of Europe. فلورنس کے جغرافیائی مقام نے، پوزیشن نے اس کو شمالی اور جنوبی یورپ کے درمیان تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز بنایا. To be successful in trade میں، تجارت میں کامیابی کے لیے people have to develop initiative. لوگوں کو پہل کرنی پڑتی ہے، کاروبار میں، خیالات میں، ہر چیز میں. To be creative، ان کو تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونا پڑتا ہے. And take risks، اور ان کو خطرہ مول لینا ہوتا ہے. They have to be resourceful، ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے ہوتے ہیں. Energetic، ان کو توانا بھی ہونا ہوتا ہے. And competitive، اور ہم سری کی صلاحیت اور مقابلے کرنے کی صلاحیت بھی ان میں ہوتی ہے. Florentines had these attributes، اور فلورنس کے رہنے والوں میں یہ صفات موجود تھی. In the 1300s the citizens had jumped
at the trade in silk, wool and flax. 1300 मतलब 14वीं सदी ईस्वी में, 1300 के बाद, 1301 के बाद 14वीं सदी ईस्वी शुरू होती है। 14वीं सदी ईस्वी में फ्लोरेंस के शहरी सिल्क, रेशम, वूल, ऊन, फ्लेक्स और पटसन की तिजारत में कूद पड़े थे। They took a risk and invested money into building a textile industry. उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की सनत कायम की या कपड़े की सनत कायम करने में सरमायाकारी की। न्यू आइडियाज इन डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मेड फ्लोरेंस द सेंटर ऑफ द यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डाई करने की, रंगने की और मैन्युफैक्चरिंग और कपड़ा बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ बनाना, मैन्युफैक्चर करना, बिल्कुल सिरे से बनाना, उसके मैदान में फ्लोरेंस के लोगों ने इतनी तरक्की की, इतने नए अफकार लेकर आए रंगने की सनत में और कपड़ा बनाने की सनत में कि ये यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोप में कपड़े की सनत का सेंटर बना, मरकज़ बना। फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स, और जब ये मरकज़ बना तो इसने मुनाफा कमाया। इस मुनाफे में से दे यूज्ड देयर इनिशिएटिव, वो नए नए कारोबार भी करते थे, एंड लेंट मनी टू किंग्स एंड प्रिंसेस एंड टू द पोप, और बादशाहों, शहजादों और पोप को मनी भी लेंड करते थे, उसको उनको कर्जा भी देते थे। बैंकिंग मेड फर्दर प्रॉफिट, और बैंकिंग ने मज़ीद कमाई भी की। फ्लोरेंस ग्रीव इनटू अ फाइनेंशियल कैपिटल, और फ्लोरेंस दुनिया का एक मरकज़ बन गया, दारुल खिलाफा, माशी दारुल खिलाफा, माशी मरकज़ बन गया। बाय द 15th century फ्लोरेंस वॉज वेल्दी। 15वीं सदी में फ्लोरेंस मालदार हो चुका था। एज अ रिपब्लिक इट्स सिटीजन्स वर यूज्ड टू सेल्फ गवर्नमेंट, और एक जमहूरिया होने के नाते इसकी शहरी खुद अपने ऊपर हुकूमत करने के से आशना हो चुके थे। इट डिड नॉट हैव अ किंग मेकिंग ऑल द रूल्स, और बादशाह तमाम रूल्स, तमाम कवानीन खुद नहीं बनाता था, बल्कि ये लोग उसमें शरीक होते थे। द मर्चेंट्स बिकेम पावरफुल, और ताजिर वो पावरफुल बने, ताकतवर बने। एंड द लीडिंग फैमिलीज वो नॉट ओनली, कभी कभार बंदा जो है वो बहुत सिंपल सी चीज़ जो है वो भूल जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो ताजिर ताकतवर बने, and the leading families were not only made up of land owners, और फिर जो सरकर्दा ख़ानदान थे वो सिर्फ ज़मींदारों से नहीं बना करते थे। दुनिया में इससे पहले कानून था कि ज़मीन वाले, ज़मींदार, नवाब लोग जो हैं वो सरकर्दा ख़ानदान हुआ करते थे। अब चूँकि ताजिर उनसे ज़्यादा ताकतवर बने तो they were business people and bankers, तो ये सरकर्दा ख़ानदान ताजिर भी बन गए और बैंकर्स भी सरकर्दा ख़ानदानों में शामिल हो गए। पीपल हु वर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू आइडियाज़ टू मेक मनी, और ऐसे लोग जो हमेशा पैसा बनाने के लिए, नए नए अफकार के लिए तैयार रहते थे। एंड इंक्रीज देयर वेल्थ एंड पावर, और अपनी दौलत और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये तैयार रहते थे। दे competed with each other, not just in business but in their lifestyle, वो एक दूसरे के साथ न सिर्फ तिजारत में बल्कि अपने तर्ज ज़िंदगी में भी मुकाबला करने लगे। They wanted to impress others and improve the quality of their lives, वो दूसरों को मुतासिर करना चाहते थे और अपना तर्ज ज़िंदगी और अपना मयार ज़िंदगी जो है वो इम्प्रूव करना चाहते थे, उसको तरक्की देना चाहते थे। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर आर्किटेक्ट्स, ये आर्किटेक्ट्स के लिए, फ़न तामीर के माहिरीन के लिए अच्छी खबर थी। इसके साथ साथ आर्टिस्ट, फनकारों के लिए, स्कल्प्टर्स, नक्काशों या मुजस्समा साजों के लिए, एंड आर्टिसंस, कारीगरों के लिए, हुनरमंदों के लिए, सच एज मेसन्स, जैसे कि मेमार, कार्वर्स, संतराश, गोल्ड और सिल्वर क्राफ्ट्स पीपल, वो दस्तकार जो गोल्ड
اور سلور کی دستکاری کرتے تھے، مطلب سونار لوگوں کے لیے. اینڈ لیدر ورکرز، اور چمڑے کے کارکنوں کے لیے یہ اچھی خبر تھی. Turn to impress their patrons، اپنے سرپرستوں کو خوش کرنے کے لیے the crafts people experimented in their work، دستکار اپنے کاموں میں تجربات کرنے لگے تھے. many talented people flocked to the city، اور بہت سارے باصلاحیت لوگ جوق در جوق، ریوڑ کی شکل میں، مطلب فلاک ریوڑ، جوق در جوق شہروں میں جانے لگے. in the 14th and most of the 15th centuries، 14ویں صدی میں مکمل طور پر اور 15ویں صدی کے بڑے حصے میں the Medici family announced as Medici was the leading family in Florence. Medici خاندان فلورنس میں خاندان تھا. The Medicis were bankers، اور یہ میڈیچیز جو تھے، میڈیچی خاندان کے لوگ بینکر تھے. The most famous was Lorenzo de Medici، اور ان میں سب سے فیمس، سب سے مشہور لورینزو ڈی میڈیچی تھا، اور لورینزو the Magnificent یا لورینزو شاندار لورینزو. He was wealthy and lived in opulent style، یہ مالدار تھا اور شاہانہ طرز زندگی بسر کرتا تھا. Lorenzo represented the spirit of the times، لورینزو اس زمانے کی روح کی نمائندگی کرتا تھا. He was interested not just in money، وہ نہ صرف یہ کہ پیسوں میں دلچسپی رکھتا تھا، but also in government، literature، art، music، science and philosophy، بلکہ وہ حکومت، ادب، فن، موسیقی، سائنس اور فلسفے میں بھی دلچسپی رکھتا تھا. He conducted business، وہ بزنس بھی کرتا تھا، تجارت بھی کرتا تھا. wrote poetry، وہ شاعری بھی کرتا تھا، شاعری لکھتا تھا، مطلب شاعری بھی کرتا تھا. and wrote songs، اور گانے بھی لکھتا تھا. and was also a patron of Michelangelo and other artists، اور مائیکل اینجلو جیسے عظیم فنکار اور کئی دوسرے فنکاروں کا سرپرست. like Florence، بالکل فلورنس کی طرح. he was full of life، وہ زندگی سے بھرپور انسان تھا. humanism، art and architecture، انسان دوستی یا انسانیت دوستی، آرٹ فن، and architecture اور فن تعمیر. after the collapse of the Roman Empire، رومن سلطنت کے زوال کے بعد life was hard، زندگی بڑی سخت تھی. very few people could read or write، بہت کم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. and few knew about the world beyond their own village، اور بہت کم لوگ اپنے گاؤں کے باہر کی دنیا کے بارے میں جانتے تھے. however، تاہم in the late 13th century، 13ویں صدی کے اواخر میں مارکو پولو، ایکسپلورر مارکو پولو جو کہ ایک سیاح تھا، brought back to Italy tales of his adventures in China، وہ چائنا سے اپنی مہم جوئی کی کہانیاں واپس لے کر آیا. his travels stirred people's interest، اس کے سیاحتی کارناموں نے یا سفر ناموں نے لوگوں کی دلچسپی کو سٹر کیا، ان کو حرکت دی، اٹریکٹ کیا. in what lay beyond their own lands، اور وہ اس چیز میں دلچسپی لینے لگے کہ ان کے اپنے زمینوں کے آگے یا ان کے اپنی زمینوں کے باہر کیا کچھ ہے، وہ اس چیز میں دنیا میں دلچسپی لینے لگے. as trade grew، جب تجارت بڑھی، other explorers brought back tales of Spice Islands، دوسرے بہت سارے تاجر اسپائس آئیلینڈز، اسپائس مثالے کو کہتے ہیں، آئیلینڈ جزیرے کو کہتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایسے جزیرے تھے جس میں مثال جات ہوا کرتے تھے یا اسپائس آئی لینڈ اس کا نام تھا. بہرحال اس کا ہم ترجمہ اسپائس آئی لینڈ کریں گے. اسپائس آئی لینڈ سے فینٹاسٹک اینیملز کہانیاں لے کر آئیں، فینٹاسٹک اینیملز اینڈ پلانٹس، اور خوبصورت جانوروں اور پودوں کی کہانیاں لے کر آئیں. precious metals and gems، اور قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی کہانیاں لے کر آئے. trade and exploration opened up the world،
تجارت اور سیاحت نے دنیا کو کھول کے رکھ دیا اینڈ انکریجڈ لرننگ اور تعلیم کی یا سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی. ویلتھ فرام ٹریڈ مینڈ پیپل ود لیجر اینڈ منی ٹو اسپینڈ could become educated. تجارت اور تجارت سے جو دولت آئی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں کے ساتھ پیسہ اور فراغت آ گئی اور وہ پیسہ خرچ کرنے کے قابل ہو گئے. اس کا مطلب تھا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے تھے یا ایجوکیشن کی طرف تعلیم کی طرف بھی راغب ہو گئے. اسکالرز began translating the manuscripts from the ancient world اور مفکرین نے قدیم دنیا کی مینوسکرپٹس وہ مسودجات جو پائی جاتی تھی قدیم دنیا کی اس کی ٹرانسلیشن کی، اس کا ترجمہ کیا. opening up new areas of thought about politics, religion, science and art. اور اس نے سیاست، مذہب، سائنس اور فن کی نئی راہیں کھول دی اور نئے جو ہیں علاقے یا نئے موضوعات کھول دیے، نئی راہیں کھول دی. سب سے بہترین ترجمہ ہے. This was considered the beginning of humanism in Europe. یہ یورپ میں انسان دوستی کی ابتدا تھی. An interest in the world and people, the desire to know more. جو کہ لوگوں میں، دنیا میں اور لوگوں میں دلچسپی کی ابتدا تھی اور یہ اس خواہش کی ابتدا تھی کہ نیا کچھ، زیادہ کچھ جانا جائے. One invention which helped spread the tales of adventure and ideas from the classical world. ایک ایسی ایجاد جس نے قدیم دنیا کی کہانیوں اور مہم جوئیوں کی جو ہیں کہانیاں، ٹیلز آف ایڈونچر، مہم جوئیوں کی کہانیاں اور آئیڈیاز اور پرانے افکار، قدیم دنیا کی افکار کی سپریڈنگ میں، اس کی پھیلاؤ میں جو ہیلپ کی، مدد کی، وہ انوینشن جو ہے وہ جوہان گٹنبرگس کی پرنٹنگ پریس تھی. جو پرنٹنگ پریس اس نے بنائی وہ تھی. He used movable metal type for printing. وہ پرنٹنگ کے لیے متحرک، حرکت کرنے والی دھاتی ٹائپ استعمال کرتا تھا. A process which had been developed in China. ایک ایسا عمل جو کہ چائنا میں 4 centuries earlier، 4 صدیاں پہلے چائنا میں ڈیولپ ہو چکا تھا. Before this، اس سے پہلے all writings in Europe had to be copied by hand. یورپ میں تمام کتابیں، تمام لکھی ہوئی چیزیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھی یا ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. So books were very expensive. اس لیے کتابیں بہت قیمتی ہوتی تھیں. And time consuming to produce. اور ان کا بنانا بہت زیادہ وقت طلب ہوتا تھا. Printing was revolutionary. Printing پریس جو تھا وہ ایک انقلابی اقدام تھا. Just like computers in the 20th century. بالکل یہ ایسی ہی جیسے 20ویں صدی میں کمپیوٹر کا ایجاد تھا. Books were printed in people's own languages instead of Latin. اب لاطینی کی بجائے کتابیں لوگوں کی مقامی زبانوں میں پرنٹ کی جانے لگی. And this encouraged more people to learn to read and write. اور اس نے کافی زیادہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ لکھنا پڑھنا شروع کریں اور سیکھنا شروع کریں. Books were cheaper too. اب جو ہیں کتابیں سستی بھی ہو گئیں. So many people were able to buy them. بہت سارے لوگ ان کو خریدنے کے قابل بن گئے تھے. Ideas could be spread quickly. اور ان کتابوں کے ذریعے افکار، نظریات تیزی سے پھیل سکتے تھے. The world was opening up. اب دنیا کھلنے لگی تھی. Humanism had a huge impact on art and architecture. انسانیت دوستی نے فن اور فن تعمیر پر بہت زیادہ اثر کیا. Before this time، اس وقت سے پہلے، castles and manors were built for protection, not comfort or beauty. اس سے پہلے جو کیسلز تھے، قلعے تھے، مینرز اور حویلیاں تھیں، وہ
آرام اور خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے بنائے جاتے تھے. The church lavished money on its building and decorations. چرچ گرجا گھر اپنے عمارتوں اور اس کی سجاوٹ پر پیسہ فضول خرچی سے لیوش کرنا، فضول خرچی سے خرچ کرنا، فضول خرچی سے کافی زیادہ پیسہ خرچ کرتا تھا. بٹ the masons and crafts people were told what to create. لیکن وہ بھی معماروں اور دستکاروں کو ہدایات دیتے تھے کہ آپ نے ان حدود سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ ایک حد میں رہ کر کریٹیویٹی دکھاتے تھے، وہ وہی کچھ کرتے تھے جو ان کو بتایا جاتا تھا. The wealth brought from trade coupled with the teachings of humanism. جب تجارت سے دولت مل گئی، دولت آ گئی، اور ہیومنزم انسانیت دوستی کی تعلیمات اس کے ساتھ مل گئی. پیسہ اور انسانیت کی دوستی کی تعلیمات، ان دونوں نے مل کر کیا کیا؟ more people became interested in spending money on comfort and luxury to enrich their lives. اس کی وجہ سے، دولت کے آنے کی وجہ سے، اور اس کا کپلنگ ہونا، اس کا شامل ہونا ہیومنزم کی ٹیچنگز کے ساتھ، انسانیت دوستی کی تعلیمات کے ساتھ جب یہ شامل ہو گئی تو لوگ جو ہیں وہ اپنی لائفز کو، زندگیوں کو انرچ کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آرام اور لگژری پر، تعیش کے سامان پر پیسہ خرچ کرنے لگے، اس میں دلچسپی لینے لگے. کرافٹس پیپل، آرٹسٹس، sculptors and architects were hired by the rich. مالدار لوگ دستکاروں کو، فنکاروں کو، مجسمہ سازوں کو اور فن تعمیر کے ماہرین کو اجرت پر لیا کرتے تھے. and encouraged to use their own ideas. اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ اپنے ہی نظریات کو بڑھائیں اور ان کو استعمال کریں. Patrons like the Medici family wanted buildings with domes, columns and rounded arches. میڈیچی خاندان جیسے سرپرست وہ چاہتے تھے کہ ان کو in the classical Roman style کے قدیم رومن انداز کی عمارتیں بنائیں جس میں گنبد ہو، ڈومز ہو، گنبد ہو، کالم ہو، اس میں پلر ہو، ستون ہو، اینڈ راؤنڈڈ آرچز، اور اس میں محراب لگے ہوئے ہوں. برونلیسکی واز an architect who achieved this in Florence. برونلیسکی ایک ایسا فن تعمیر کا ماہر تھا جس کو اس چیز میں فلورنس میں کامیابی ملی، جس نے کامیابی سے فلورنس میں یہ سب کچھ کیا. Artists experimented and began to paint in three-dimensional style. فنکاروں نے تجربات کیے اور انہوں نے سہجہتی انداز میں پینٹنگ کرنا شروع کی. جیسے آج کل 3D سٹائل میں انہوں نے پینٹنگ کرنا شروع کی. As the paintings and sculptures from Italy indicate, اور جیسے کہ اٹلی کے پینٹنگز جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اسکلپچرز دیکھتے ہیں، مجسمے ہم دیکھتے ہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، انڈیکیشن ملتی ہے. Artists began to paint and sculpt from life and not just on religious themes. آرٹسٹوں نے، فنکاروں نے صرف مذہبی خیالات سے نکل کر، پہلے صرف مذہبی مجسمہ سازی ہوتی تھی یا مذہبی پینٹنگز ہوا کرتی تھی، اس سے نکل کر انہوں نے زندگی پر کام کرنا شروع کیا. Investigating the way the body moved and how it was made. انہوں نے اس بات پر تحقیق کرنی شروع کی کہ کس طرح جسم حرکت کرتا ہے اور یہ کس طرح بنا ہے. Artists like Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Giotto and Raphael wanted to expand human knowledge. یہ سارے فنکار، اس جیسے فنکار چاہتے تھے کہ وہ انسانی علوم کو ایکسپینڈ کریں، پھیلائیں، not lock it away، اور اس کو محدود نہ کریں. تو اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی کے پاس علم ہو تو وہ علم کو اپنے حد تک محدود رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی اور جو ہے وہ علم حاصل نہ کرے.
تو یہ چیز بہت زیادہ تھی دنیا میں یا یورپین دنیا میں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے علم پھیلانا شروع کیا، اور جب علم پھیلانا شروع کیا تو اب وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں کہ آپ علم حاصل کریں اور دوسروں تک علم پھیلائیں. تو انہوں نے یہ اچھی تعلیمات اور یہ علم جو ہے وہ ایشین کنٹریز سے اور مشرق وسطیٰ کی سنٹرل ایشیا کی ممالک سے، جو کہ مسلمان ممالک تھے، ہم سے یہ علم لیا اور آگے اس پر کام کیا. ہم نے علم چھوڑ دیا، ہم پیچھے چلے گئے، اور انہوں نے علم پر کام کیا تو وہ آگے چلے گئے. اوکے، تھینک یو، السلام علیکم.